ہاں میں مومن ہوں، مجھے کنونس کریے کہ مجھے ایکس مسلم بننا ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، امپاسبل، نہیں ٹھیک، چاہیے۔ بٹ نہیں چاہیے، مجھے وہ اسلام اسلام میں سے اچھے ہیں، اچھا کوئی سسٹم دکھائی نہیں دیتا۔ بہترین، تو اچھا سسٹم لو جی ساحل صاحب، اچھا سسٹم اسلام سے زیادہ کوئی دکھائی نہیں دیتا یار۔ ہاں جی اچھے سسٹم میں اسلام میں ایسا کریں 10 اچھائیاں دکھا دیں مجھے، چلے 10 بہت 10 زیادہ کا ہو جائیں گی، 5 صرف 5 دکھا دیں جائے۔ صابر ایس کے۔ ہیلو، جی جناب، مومن ہے؟ ہاں ہاں میں مومن ہوں۔ فرسٹ ٹائم آئے ہو یا پہلے آ چکے ہو؟ نہیں، پہلے میں دیکھتا ہوں اور میں آتا بھی ہوں۔ اسٹریم یارڈ میں فرسٹ ٹائم آئے ہو یا؟ نہیں میرا، ہاں نہیں یہ میرا فرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، فرسٹ نہیں ہے، مومن ہے ابھی تک؟ ہاں میں مومن ہوں۔ بھائی تم سب سے پہلے تو جا کے ہے نا، میرے کو یاد آ رہا ہے، سب سے پہلے جا کے اچھا سا انٹرنیٹ کنیکشن لے لو، یا جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن ہے اس کے نزدیک آ جاؤ۔ یوٹیوب پہ جا کے دیکھو، تمہاری آواز بریک ہو رہی ہے، اور میرے خیال سے میرے کو جہاں تک دھیان آ رہا ہے، تمہارا انٹرنیٹ کبھی زندگی میں صحیح چلا ہی نہیں یہاں پہ آنے کے بعد۔ ٹھیک ہے صابر صاحب؟ ہاں سین تو کو ہم کلیئر سایوں کے گھر نہیں ہے بھیج کیا؟ دینا۔ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہاں، ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک کلیئر ہوگی۔ جو نہیں ہے بات میرے کرتے بھائی؟ کرتے پھر ویسے ہو جائے گا۔ ہاں کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں مومن ہے؟ ہاں میں مومن ہوں، مجھے کنونس کریے کہ مجھے ایکس مسلم بننا ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، امپاسبل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے میں عقل کتنی ہے، بے وقوفوں کو ایکس مسلم کی صف میں ہم شامل نہیں کرتے، نہیں ٹھیک، چاہیے۔ بٹ نہیں چاہیے، مجھے وہ اسلام اسلام میں سے اچھے ہیں، اچھا کوئی سسٹم دکھائی نہیں دیتا۔ بہترین، تو اچھا سسٹم لو جی ساحل صاحب، اچھا سسٹم اسلام سے زیادہ کوئی دکھائی نہیں دیتا یار۔ ہاں جی اچھے سسٹم میں اسلام میں ایسا کریں 10 اچھائیاں دکھا دیں مجھے، چلے 10 بہت 10 زیادہ کا ہو جائیں گی، 5 صرف 5 دکھا دیں جائے۔ جی میں بولتا ہوں، پہلا نمبر یہ ہے باری باری کہ باری باری ہاں ہاں، اسلام میں پہلی اچھائی یہ ہے، کانسیپٹ آف گاڈ اسلام میں اچھائی نہیں توحید۔ ہے، ایک سیکنڈ، کانسیپٹ آف گاڈ اچھائی نہیں ہوتی، وہ آپ نے کانسیپٹ آف گاڈ از ناٹ اچھائی، وہ ایک کانسیپٹ ہے گاڈ کا۔ گاڈ ایک ہو، گاڈ انیک ہو، وہ اچھائی یا برائی میں نہیں آتا، دیٹ از اے کانسیپٹ آف گاڈ۔ آپ نے مجھے 5 اچھائیاں بتانی ہیں، پلیز مائک آپ کا دوبارہ سے۔ ہاں میں کیوں اس لیے اچھائی بول رہا سر نہیں، وہ اچھائی ہوں، نہیں میں ہوتی، برائی نہیں ہوتی، وہ کانسیپٹ آف گاڈ ہے، فارگیٹ کانسیپٹ آف گاڈ۔ گیو می ہیومینٹی 5 اچھائیاں۔ یونٹی میں رہے گا۔ اچھائی کسے کہتے ہیں؟ اچھائی کسے کہتے ہیں؟ میں تو بول رہا ہوں یونٹی رہے گی انسانوں میں، اگر ایک گاڈ کو اوکے سب جی ساحل مانیں صاحب، گے تو پوائنٹ نمبر یونٹی 1، رہے گی نا، پوائنٹ نمبر یہ 1 بتایا گیا۔ یونٹی، پوائنٹ نمبر 1 از یونٹی، اسلام میں یونٹی ہے۔ اوکے 5 پورے کرتے ہیں، پھر جواب دوں یا ایک ایک کر کے جواب دوں؟ نہیں میں نے کیا بتایا، ڈن اسلام ہو میں گیا۔ اگر اوکے جی، انہوں کانسیپٹ نے آف کیا بتایا؟ گاڈ یونٹی۔ ایک اللہ کو اوکے مانیں ناؤ، گے تو بہترین یونٹی رہ بہترین، جائے گا۔ ایک اللہ کوئی ایک اللہ تھیوری ہے، اسے چھوڑ دیں، دوبارہ سے آتے ہیں یونٹی۔ لو جی بھائی لوگوں، دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے ایسا دکھا دو جو یہ کہہ دے کہ اسلام میں یونٹی ہے۔ اسلام میں اتنی زیادہ لڑائی ہے صرف اسی وجہ سے کہ قرآن ایک اپنگ طریقے سے لکھا گیا ہے، ہر ہاں ہاں بندہ ہاں اپنی مرضی سے اس کو محمد کے مرنے کے بعد سے ہی ہر بندے نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا، اور محمد کے مرنے کے بعد فوراً سب سے پہلے تو 2 فرقے شروع ہوئے، شیعہ سنی۔ اس کے بعد آپ کے پاس سنیوں میں 4 میجر فرقے شروع ہوئے، حنفی، شافی، مالکی۔ اس کے بعد آپ کے پاس شافیوں میں فرقے شروع ہوئے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یونٹی نام کی چیز نہیں ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے والے کو کافر اور جہنمی کہتا ہے، یہ کہتے ہیں جی اسلام میں یونٹی ہے۔ بابا جی کا ٹھلو نہیں، یونٹی ہے؟ کافر کس احمدیہ کو کہا جاتا ہے اور شیعہ کو، اور کسی کو نہیں کہا جاتا۔
تو ایک بریلوی ایک اللہ کو تو ماننے کا جو وہابی. کانسیپٹ ہے اچھا مسلم ہے تو بات ہم سنو, لوگ سب ایک ہے نا. شیعہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں شیعہ کافر ہے, جو کافر ہے اس کو تو کافر کہنا پڑے الحمدللہ. گا نا. تو وہ محمد تو کے مسلم مرنے ہے کے نا. بعد, محمد کے مرتے ہی جن لوگوں نے علی کو فالو کرنا شروع کیا وہ کافر ہے. واللہ حبیبی یہ یونٹی ہے. اچھا یہ بھی اتنی بڑی یہ لوگوں کی کیا کہتے ہیں اس کو ہپوکریسی ہے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کے یہ کسی کو بھی کافر بنا دیتے اور کسی کو بھی کافر کی کیٹیگری میں نہیں لاتے. ان کے وہاں پہ الحمدللہ. پاکستان میں کیا کہتے ہیں اس کو بریلوی شیعہ ایک ساتھ اسلام کے اوپر پروگرام کرتے ہیں. نہ بریلوی وہاں پہ کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے, نہ دیوبندی کہتا ہے شیعہ کافر ہے, نہ اہل حدیث کہتا ہے شیعہ کافر ہے. لیکن بعد میں کتوں کی طرح لڑتے ہم بھی نے ہیں آپس پروگرام میں. دیکھا. ہاں سر جی بعد میں کتوں کی طرح لڑتے لڑتے بھی تو ہیں. ہے, کافر تو اب نہیں کہہ رہے. انجینئر محمد مرزا اور جو دوسرا تھا مفتی وہ طارق مفتی مسعود چار شادیاں, ہاں ان کی کتوں والی لڑائی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑا کہ تم دونوں نے ڈیبیٹ نہیں کرنی, اسلام کی ماں مار دو گے تم لوگ. پاکستانی گورنمنٹ نے ان دونوں کی ڈیبیٹ ختم کرائی تھی, ہونے نہیں دی تھی. پولیس آ گئی تھی مرزا کے پاس, نہیں کرنی ہے ڈیبیٹ, تم اسلام کی گانڈ مار دو گے تم دونوں مل کے. سر جی یہ تو حالت ہے ان کی. اور یہ یہاں پہ سیدھا شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے. ان کا کون سا عالم جو ہے شیعہ کو کافر کہتا ہے بھائی؟ شیعہ کافر جی, شیعہ کافر, شیعہ کافر سارے عالم کہتے ہیں شیعہ کافر. اسلام پاکستان میں شیعوں کے آپ اوپر نہیں ایک کہتے خاص, ایڈم صاحب؟ سر جی انہوں نے, آپ نہیں کہتے نا, لیکن پاکستان میں ایک نیا قانون اسٹیبلش کیا ہے کہ جو کوئی محمد کے یاروں کے بارے میں برا کہے گا اس کو بھی 10 سال کی سزا ہے. اور شیعہ بائی ڈیفالٹ کہتے ہیں کہ علی کی امامت آنی تھی اور ابو بکر نے لے لی تھی, اور وہ لعنت اللہ علیہ ابو بکر, عمر اور عثمان کرتے ہیں. تو اسپیشلی سر ایک قانون پاس ہوا ہے 2 سال پہلے شیعاؤں کے لیے. کیا وہ کچھ بولے گا صابر؟ کیا میرا انٹرنیٹ گیا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا نا. یہ جو کیا آپ بتا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے بھائی مسئلے چھوٹی پہ چھوٹی جو باتوں بات میں چیت تم ہوتی لوگ ہے, بام اڑا کے مسجد لیکن مسجد کانسیپٹ کے آف اندر گاڈ بام سب ڈال کے. ایک اللہ کو مانتے ہیں نا. بریلی بھی ہاں مانتے ہیں ایک اچھا اللہ میں کو جی, کانسیپٹ, میں نے کہا تھا کانسیپٹ دیوبندی کی بھی بات نہیں مانتے کر رہا ہیں, میں. اہل ارے حدیث بھی بھائی مانتا ہے. کانسیپٹ کی بات نہیں کرتے اس سے ہم, یونٹی یہاں پہ پیدا ہم ہوتا بات ہے میرے کرتے ہیں. بھائی. اچھا تو اللہ کے ہاتھ پاؤں ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے. ہاں ہاں ہاں, ہے نا, کیا کیا بے شک. زبردست ٹاپک اٹھایا, لیڈی کیا صاحب زبردست. یہ وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں ہیں, یہ نہیں وہ ہیں مانتے جو یہ مانتے ہیں لیڈیز کہ کو اللہ, انہوں نے کہہ دیے ہیں. ہاں میں نے بھائی تو ہے نا, بتایا نا اللہ کے ایگزسٹنس کو تو مانتا ہے نا. آپ وہ سب جو ہاتھ پاؤں ہے. بتا رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ارے مسئلے ڈنگر, پہ. ہاں ہر سنگل تھیسٹ جو بھی تھیسٹ ہوگا وہ لیکن گاڈ کو دیوبندی مانتا ہے. میرا دوست بھی ہے, ایسا کوئی بات نہیں. ارے بے وقوف, جاہل, ان پڑھ, نامعقول, سن, ہر نہیں تھیسٹ ایک چاہے وہ کرتا ہے نا. یار سنتے کیوں نہیں ہے لوگ؟ ایوری سنگل تھیسٹ کانسیپٹ آف گاڈ کو مانتا ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی تھیسٹ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تھیسٹ نہیں ہے, اسی لیے اسے ایتھیسٹ کہتے ہیں. ایتھیسٹ یعنی کہ وہ تھیسٹ نہیں ہے, تھیزم سے باہر ہے. باقی سارے لوگ جو تھیسٹ ہوتے ہیں وہ کانسیپٹ آف گاڈ کو مانتے ہیں, لہذا یہ اسلام کی اچھائی نہیں ہے. This is the basic concept of theism, that they will accept certain type of God or God-like personhood. Doesn't matter how they do it. So میرے بھائی یہ یونٹی والا کانسیپٹ آپ کا ٹوٹ گیا, کوئی اور کانسیپٹ لائیں. اور اسلام میں کیا اچھائی ہے؟ 5 گنانی تھی, ابھی آپ نے 1 گنائی اور وہ بھی پوری نہیں اتری. اگلا دیں, اگلی اچھائی دیں. نہیں آپ نے جو دوسرے ریلیجن کو دیکھی ہے نا, تو کانسیپٹ آف گاڈ سب بگڑ گیا ہے. بھائی بگ رہا ہے یا نہیں بگ رہا, ریسپیکٹو بھائی, وہ اچھائی برائی نہیں ہے. اس سے باہر نکل کے پلیز بات کرو.
اچھائی بتاؤ اگر ہے تو, نہیں تو کسی انسان سے بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا دماغ بہت نیچے ہے. مجھے پتا لگ گیا, میں آپ سے مزید بحث نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ کی اچھائی ہے تو بتا دیں. 5 بتانی ہے آپ نے, ابھی ایک بھی نہیں بتائی آپ نے. ہاں ہاں ہاں, تو اور ایک بتانا چاہتا ہوں جی. قرآن میں سورہ اس میں ہیومینٹی ہے, مطلب انسانیت بہترین. کیسا ہے, یہ اسلام نے سکھایا ہے. انسانیت کیا ہے یہ اسلام نے سکھایا. سورہ ممتحنہ آیت نمبر بہترین. 8 میں ہے, جو لوگ دین سو کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں, جو لوگ دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں, ان کو اور تم کو گھر سے نہیں نکالتے ہیں, تم ان کے ساتھ, تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جسٹ بیہیو کرو. بیہیو کرنے میں اللہ نے تم کو منع نہیں کیا, کیونکہ اللہ بہترین, تعالیٰ منع نہیں کیا. جو جسٹ اوکے, کرتا ہے ان لوگوں واپس کو آتے ہیں. واپس آتے ہیں. پیار کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ منع نہیں کیا, حکم نہیں دیا. نمبر 1. سو یہ حکم نہیں ہے کہ ہوں، آپ نے جن لوگوں نے تم سے لڑائی کی ہے, لڑائی نہیں کی ہے, ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو. یہ حکم نہیں ہے. یہ ہے کر دیتے ہو تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو نہ کرو. سو نمبر 1, آیت اس چیز کو کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی آرڈر نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ آیت جو ہے اس کے آپ کے اسکالر جو ہیں 3 طرح سے تفسیر کرتے ہیں. تفسیر نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ٹائم کے لیے تھی, بعد میں ایبروگیٹ ہو گئی. تفسیر نمبر 2 وہ یہ کرتے ہیں کہ ہجرت کے وقت محمد کی ایک بیوی تھی جس کے ماں باپ جو کہ کون سی کافر تھے تفسیر وہ ہے, وہاں پہ آئے تھے. کیا شٹ نام دی ہے ایف تفسیر کا؟ اپ پلیز, میں آپ کو بتا دوں گا, ویٹ کریں. یہ میں نے دکھائی بھی ہے میرے چینل پہ, مفتی بمدرد کے اوپر اس کی ریبٹل ویڈیو ہے جس میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو ثابت کیا. تفسیر القرطبی اور تفسیر ابن کثیر دونوں کو میں نے پڑھ کے دکھایا ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر. 30 منٹ کی ویڈیو ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا. مفتی بمدرد کی ایک اور چال کے نام سے ویڈیو ہے پراببلی. اچھا, میں اب یہاں پہ بھی دکھا دوں گا, آپ صرف یہ انکار کریں کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا. دوسری یہ ہے کہ محمد کی ایک بیوی تھی, اس کے ماں باپ یہاں پہ آئے تھے اور اس نے پوچھا کہ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کر لوں, کیونکہ وہ یہاں پہ آئے ہیں, ان کا تحفہ لے کے آئے ہیں, میں تحفہ ایکسپٹ کر لوں. دس از ہیومینٹی کہ محمد کی بیوی محمد سے پوچھ رہی ہے کیا میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا ویوہار کر لوں, کیونکہ قرآن سورہ توبہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے پیرنٹس جو ہے نا وہ کافرین ہیں, تم نے ان کے ساتھ نہ کوئی دوستی ووستی نہیں رکھنی. لیکن اینی ہاؤ, اب اگر اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ بعد میں سورہ توبہ نازل ہو گئی تھی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 جو ہے وہ بتاتی ہے, 28-29, کہ تم لوگ جو ہو نا ڈرو نہیں, ٹینشن نہیں لو, ہم تمہیں مالا مال کریں گے. کیسے مالا مال کریں گے کہ یہ جو نجس لوگ ہیں تم ان کے اوپر حملہ کرو. اب حملہ کن پہ کیا جا رہا ہے, نجس لوگوں پہ, دور دراز کے علاقوں میں جا کے, اور آپ نے ان کو 3 شرطیں دینی ہیں, یا تو اسلام قبول کر لو, یا جزیہ دو, یا لڑو مرو. اگر آپ کہتے ہو کہ قرآن کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے تو اس آیت کو تمام سکالرز کو یا تو لمٹ کرنا ہے اس ٹائم کے اوپر, یا اس آیت کو لمٹ کرنا ہے بیسڈ آن اے پرٹیکولر سبجیکٹ, ایک سبجیکٹ کے اوپر. ورنہ قرآن کے اندر کنٹراڈکشن ہے, کیونکہ محمد نے جب تبوک پہ جا کے حملے کیے اور مسلمانوں نے باہر نکل کے ڈیفرنٹ علاقوں پہ حملے کیے, دین انہوں نے ان مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا تھا, ان علاقوں میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں. تو اگر اس آیت کو لیتے ہو تو قرآن کے اندر کنٹراڈکشن آ جاتی ہے, اور تمام صحابہ اکرام کو قرآن کے امب کا نہیں پتا تھا. ورنہ اس آیت کو آپ کو یا تو لمیٹڈ آرڈر میں لینا پڑے گا یا اس ٹائم کے لیے لینا پڑے گا. ہینس ہیومینٹی والی یہ آیت بھی گئی. ویسے اسلام میں ہیومینٹی نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو ایک آیت کا ریفرنس دیا تھا وہ بھی مر گیا. جی حضرت. قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, سورہ بقرہ میں ہے کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو. یہ قرآن کہتا ہے, اور اسلام کہتا یہ ہے آیت کہ ختم ہی نہیں جو ہوئی, آیت ختم ہی نہیں ہوئی, آیت پوری پڑھو, آیت پوری پڑھو, آیت پوری پڑھو, ختم ہی نہیں ہوئی. ہاں کیا آیت پوری پوری پڑھو؟ پڑھو, آیت پوری پڑھو, آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. نہ, میں نے بیچ والا بولا, اس سے کیا تو ثابت بیچ والا ہوتا ہے؟ کیوں بولا سالے؟ آیت پوری پڑھنا, آیت کو بھی بیچ میں پڑھنا ہے.
ہاں وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ شروع سے پڑھ وآتوا آخر تک الزکاۃ. پڑھ. کیا شروع سے پڑھو؟ شروع سے پڑھ یہ آخر کبھی تک پڑھا ہی نہیں پڑھ. رہے گا مجھے وہ پوری آیت آیت. کسی مولوی کے منہ سے اتنا سن لیا ہوگا اور وہی ادھر آ کے ریپیٹ کر دیا ہے. قرآن کی یہ کون سی آیت ہے بھائی؟ یہ سورہ بقرہ 78 ہوگا آیت. ہوگا. ہاں تو پوری پڑھنا بھائی شروع سے. اگر آدھی پڑھ رہا ہے تو شروع سے پڑھ. اچھا نہیں لیکن بیچ اتنا والا تو مان گئے. میں منع وہ کر رہا ہوں نا. ابھی صابر سنو. ابھی آپ دوسری آیت اگر پہ تمہارے ماں باپ مارے ہو. کافر ہوں گے تو ان وہ سے بھی اچھا سلوک کرنے کو بولا ہے بھائی قرآن نے. رک جا. بھائی رک جا ایک ایک چیز. ابھی آپ دوسری آیت پہ جا رہے ہو لیکن اس سے پہلے جو آپ نے سورہ ممتحنہ کی جو آیت دی تھی وہ ختم ہو گئی. ہاں کیا ختم مطلب ہو گئی؟ اس سے اللہ نے منع ہیومینٹی نہیں ثابت کیا نہیں ہے. ہو رہی. مطلب ہم اچھا سلوک کر ہاں سکتے ہیں. اس میں ابھی ایڈم صاحب نے آپ کو اتنا بڑا جواب دیا نا. کیا جواب دیا؟ یار میں کیوں تو بات کیا کر رہا کر ہوں رہا اس سے؟ تھا؟ کانوں پہ چون نہیں رکھا تھا. کیا وہ کیا تفسیر بول رہا تھا کہ اس کو دکھائی ہے تفسیر. آپ ابن صاحب کثیر دیکھیے کھولیے آرگومنٹ اور تبری کھولیے جو پہلا تفسیر ہے اسلام کا. کھولیے دیکھیں کیا تفسیر دکھائیے ہم کو. تو دوسری آیت پہ کیوں گیا اگر اس پہ ڈسکشن ختم نہیں ہوا یہ تھا تو؟ دکھاؤ نا. میں تینوں دے رہا ہوں کہ اسلام نے نہیں ماں اے باپ سے بھائی جو جب ان سے اچھا سلوک سن کرے اگر کافر جب بھی ہو. ایک چیز اور یہ صابر آیت ہے. اور یار تیرے کان میں چونی ہے کیا بے پاگل. ایک آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اس پہ ڈسکشن. اگر تیرے کو اس پہ ریفیوٹ کرنا ہے تو پہلے وہ کمپلیٹ کر. یہاں وہاں مت بھاگ. سورہ ممتحنہ پہ ایک فائنل ریفیوٹ ڈیسیجن نہیں پہ آؤ. کیا نا. ریفیوٹ کیا دلیل کے ساتھ کرو نا. کیا چاہیے اس میں آپ کو ابھی؟ کیا چاہیے؟ سورہ ممتحنہ کا تفسیر کھولیے آپ. تبری کھولیے میں پڑھیے میں بھی پڑھوں گا. تبری. اوکے تبری کھولتے ہیں. اور اگر ہاں تبری میں وہی لکھا جو میں نے بولا ہے تو کیا کرو گے؟ مولانا کا بات اسلام بولنے چھوڑو سے گے؟ تو نہیں ہوگا نا. اسلام میں مولانا لوگ اسلام چھوڑو بہت گے؟ بہت کچھ. ارے ہاں میں نے تمہیں قرطبی بتایا تھا اور میری سٹریم میں پڑا ہوا ہے. میں وہ دکھا نہیں دیتا میں ہوں. یہ بول میں رہا تمہارے ہوں لیے تبری اسلام کھول دی سے ہے. اچھا سسٹم دکھاؤ تم. ابے اور ڈنگر دکھا رہا ہوں. سسٹم میں بھی قبول دکھاتا ہوں کرنے سارا. کے لیے تیار ہوں ابھی. سر ایک بات نہیں سنیے گا. بھاگنے کا نہیں ہے. ٹاپک سے بھاگنے کا نہیں ہے. تیرے کو 5 اچھائی ثابت کرنے کا بھائی نہیں بیٹا. نہیں بھاگنے کا نہیں ہے. 5 میں یہ تبری آ گیا. 10 20 اور بولوں گا میں. بات سنیں آپ کا جواب دے دوں پہلے. جو کتے ہوتے ہیں نا کتے ٹھیک ہے. جیسے کتے ڈاگیز جو اسٹریٹ میں ڈاگیز ہوتے ہیں. ڈاگیز ہاں کتے بلے کتے کتیاں رائٹ. یہ جو کتے کتیاں ہیں نا ان کا رہنے کا سسٹم نیچرل وہ بھی اسلام سے اچھا ہے. کتوں کا جو گلی بازاروں میں رہنے والے کتے ہیں کتے جن کو آپ کتا کہتے ہو ان کا سسٹم بھی اسلامک سسٹم سے اچھا ہے. اینی ڈے کسی بھی دن میں دیکھ لی. اٹ از فار بیٹر دین اسلامک سسٹم. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ تو ہو گیا آپ کا یہ آنسر. دوسرا آپ نے بولا ہے کہ تبری دکھا دو. میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں نے ابن کثیر اور قرطبی سے دکھایا تھا اور آپ نے اس لیے کہا اوکے اس نے ابن کثیر اور قرطبی پڑھی ہوئی ہے تبری دکھا دو. میں آپ کو بتاؤں تبری آپ کو مزید ذلیل کرے گا. میں نے تبری آپ کے سامنے کھول دی ہے. اب بتائیے عربی پڑھیں گے یا اس کی ٹرانسلیشن کر کے پڑھنا شروع کروں؟ ٹرانسلیشن جی پڑھو. ٹرانسلیشن. آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتی نا میرے بھائی کو؟ نہیں پڑھنا آتا ہے. اچھا پھر اس کو ترجمہ نہیں کرنا آتا اتنا. آپ ترجمہ نہیں کرنا آتا. اردو میں پڑھیے. اردو بائی دا میرے وے پاس ہے پڑھیے. اچھا اردو میں ترجمہ آپ کے پاس تبری کا ہے؟ ہاں کس نے کیا ترجمہ وہ میرے بھائی کے لیے؟ جی میرے پاس PDF فائل ہے. آپ پڑھیے میں دیکھوں گا. اچھا ذرا لے کے ہیں PDF فائل تبری کی. نہیں میرے اردو پاس ترجمے تو کی. ابھی ایکسس نہیں ہے. آپ دکھائیے نا. آپ نہیں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں نہیں تبری کی بہت PDF فائل.
نہیں اس کو تو اب بتانا. دیکھنا پڑے گا نا, چیک کرنا پڑے گا. آپ دکھائیے نہیں نا, نہیں آپ ٹاپک. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایف فائل تبری کی اردو میں کس نے کی ہے, کیونکہ میرے پاس تو نہیں ملی, میں تو ڈھونڈ تھک گیا ہوں. بلکہ مجھے بھی بھیج دے, ای میل کر دے یار. ہاں مجھے ایک آدمی نے تبری کی دیا ہے. اردو پی ڈی ایف فائل ذرا مجھے بھیج تو صحیح. جھوٹ بولتے اچھا ہو تم ٹھیک ہے, لوگ, آپ دکھائیے نا جھوٹ آپ بولتے پہلے. ہو, جھوٹ بولتے ارے ہو. میرے پاس ہے, میں جھوٹ کیوں بولوں گا. نہیں جی, ٹھیک ہے اللہ آپ سے اس کو. اللہ ڈز ناٹ فوربڈ یو, کہ اللہ نہیں تمہیں نہیں, روکتا نہیں ہے. اردو میں الو کے دکھائیے. بیٹھے تبری دکھا رہا ہوں, ٹرانسلیشن کی ہے, بکواس کم اب سننا. تبری ہے, اب ہاں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, خود پڑھے گا کہ میں پڑھوں؟ ہاں تو پڑھو. پڑھے یا گا تو تو 2 سال تیری لگ جائیں گے. اردو دے دے صابر, یا تو تیرا اردو والا دے دے پی ڈی ایف, یہاں پہ کھول. اور جب تجھے نہیں کہہ میں دیا تو گیا وہ کہ سب ہمارے پتا پاس نہیں, اردو ہے ہی نہیں تبری کا, تو وہ اردو کیسے اردو کیوں کرتے کر ہیں رہا مجھے ہوں. پتا نہیں بھائی. لیپ ٹاپ پہ تو نہیں نہیں, موبائل پہ مجھے اتنا ٹھیک پتا نہیں کیسے کریں گے. یا پھر نہیں کر پائے گا, یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ لے تو ہاں ہاں یہاں کراس پہ میرے چیک پاس کر لینا. عربی اور انگریزی ہے, پڑھنا ہے؟ ہاں پڑھو پڑھو. بڑی مہربانی, بیچ میں انٹرپٹ نہ کرنا. اوکے. Allah does not forbid you from being kind to them and being just towards them regarding those who did not fight on the account of religion. یہ جناب قرآن کی آیت انہوں نے دی ہے, اب اس کی تفسیر کر رہے ہیں. Of the people of Makkah and did not expel you from their houses. مکہ کے لوگوں کے لیے اسپیسیفک کیا اس نے اس آیت کو, جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. کیوں کیا اس نے اسپیسیفک؟ The یہاں people of, اسپیسیفک تو نہیں لکھا. shut the F up my friend, shut the F up. بتا رہا ہوں اس نے کیوں اسپیسیفک کیا. اس نے پیپل آف مکہ کیوں لکھا ہے یہاں پہ, دیر از اے ریزن کہ اس نے لکھا ہے پیپل آف مکہ. وہ آگے بتائے گا ڈنگر. تفسیر کرنے والا بندہ تفسیر کرتا ہے تو اس کے پورے پیراگراف کو پڑھنا پڑتا ہے, ایک لائن کو نہیں پڑھنا پڑتا. میں نے پڑھی ہے, تو نے نہیں پڑھی تو سن لینا. حد ہوتی ہے یار ان لوگوں کی. وہ کہتا ہے کیوں, دا پیپل آف انٹرپریٹیشن, جو تفسیر کرنے والے لوگ ہیں, ڈیفرڈ, ان میں اختلاف پایا جاتا ہے, as to who was meant by this verse, کہ اس آیت سے کیا مطلب تھا, اینڈ کون مطلب تھا. who was meant by this verse, اس ورس سے کون سا شخص مطلب تھا, مراد تھا. اینڈ سم آف them said, ان میں سے کچھ نے کہا ہے, what was meant by it, جو اس کا مطلب ہے, those who believed in Makkah only, یہ مکہ کے لیے ہے, and did not immigrate, اور انہوں نے مائگریٹ نہیں کیا تھا. So God permitted the believers to be righteous and kind to them. تو اللہ نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ, جو مسلمانوں کو کہا کہ ان کے ساتھ تم مکہ میں ہی ہو, تم نے ہجرت نہیں کی ہے, لہذا ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تم کائنڈ رہ سکتے ہو, ورنہ وہ تمہیں پھینٹی لگائیں گے. اچھا, mention who said that, Muhammad bin Amr told us, he said Abu Asim told us, said Isa told me, Haritha told me, he said Hassan told me. یہ chain of narration ہے. He said Warqa told me, on the authority of Ibn Abi Najah, on the authority of Flana, on the authority of Flana. God does not forbid you from those who do not fight on the account of religion that ask forgiveness and they would be kind to them. He said forbidding نہیں ہے, once again order نہیں ہے. They are those who believed in Makkah and did not immigrate. یہ مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے, ریاست مدینہ کے لیے نہیں ہے, یہ مکہ والوں کے لیے. Others said, اور دوسرے لوگوں نے کیا کہا, what is meant by is those other than the people of Makkah who did not immigrate. Mention the one who said that Muhammad bin Flana, 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 Flana. He said it was revealed about Asma bint Abu Bakr. Abu Bakr کی بیٹی اسما کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی. And she had a mother in pre-Islamic time. اسلام سے پہلے کی اس کی ماں تھی, یعنی کہ کافرہ ماں تھی. Who was called قتیلہ, جس کا نام قتیلہ تھا. ڈاکٹر آف عبد العزا, جو کہ بیٹی تھی عزا کی بیٹی کی. So she brought her gifts. اس نے اپنی بیٹی کے لیے گفٹس لے کر آئے. کیا لائے جی؟ گفٹس لائے. Oh my goodness, I have to go. Basket, corn, ghee وغیرہ. It did not accept the gift from him, enter upon the messenger of God and granted him peace. So Aisha mentioned that to the messenger of God کہ کیا وہ ان کے ساتھ اچھا بہوار کر لے, اور اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور بہت سارا کچھ ہے. ساحل یار اور امت, یہ میری ویڈیو یہ چلا دینا, اس کے اوپر باقی سارا کچھ ہے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے نکلنا ہے, پرائیویٹ چیٹ میں ویڈیو ڈال رہا ہوں.
یہ ویڈیو ہے چلا دینا, اس میں سارے ریفرنسز ہیں. I gotta go for now, sorry. ٹھیک ہے. مفتی فضل ہمدرد ماشاءاللہ سے ڈسپشن کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں جس کا تھوڑا ہم آگے لو, آگے اور لو, آپ وہ کبھی سیدھا تعین حوالے ہی پہ آ نہیں جائے. کر سکتے. لیکن جب یہ کچھ بات یا بولتے ہیں اس اسپیڈ بڑھا بارے دو میں تھوڑا, تو اس کا اسپیڈ بڑھا دو جواب تھوڑا. دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. لہذا آج کی اس ویڈیو میں میں ان کے اس کا جواب پتا کیا ہے, کیونکہ جب محمد تھا نا اس علاقے میں ہندو نہیں تھے. اس کو کیا پتا ہو کہ ہندو کوئی دھرم ہے, لہذا اس کے اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہندو کوئی دھرم ہے. Man, this guy is funny. Even though کہ یہ ڈسپشن کے مکر و فریب کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے, لیکن پھر بھی یہ کچھ ایسی فنی باتیں بیچ میں بول جاتا ہے جو کہ سن کے مجھے ہنسی آتی ہے. میں اس کو کہوں گا بھی, وہ ڈنگر. قرآن و حدیث میں ہندوؤں کے بارے میں بات اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ہندو تھا نہیں. اس لیے تمام لوگوں کو اللہ میاں نے مشرکین کا ورڈ یوز کر دیا ہے, جو کہ جرنل کیٹیگرائزیشن ہے. جو تمہارے جتنے بھی ارلی اسکالرز ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ سب بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھا, ورڈ مشرک, یہ ورڈ مشرک نکلا ہے ایک ایسے شخص جو کہ شرک کرتا ہے. شرک کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے ایز اے خدا, یا اللہ کے برابری میں کسی کو رکھ رہا ہے, یا وہ کسی بھی خدا کو اپنے دماغ سے بنائے ہوئے خدا کو, بت بنائے ہوئے خدا کو, یا کچھ بھی کوئی عبادت کر رہا. لہذا دس از اے ویری ویری جنیرک ٹرمینالوجی. ٹھیک ہے, جب آپ شرک کے اوپر جائیں گے تو آپ کو مختلف اس کی ٹرانسلیشن ملیں گی, اور یہ سارا کچھ اس میں انکیپسولیٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ مسلمان لوگ جو ہیں کرسچنز کو بھی مشرک کہتے ہیں. کیوں مشرک کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کو بھی انہوں نے اللہ کے برابر رکھ دیا. اللہ کے برابر رکھ دیا, اللہ کا لفظ تو بائبل میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ لوگ اللہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن, گاڈ دا ہولی اسپرٹ کریں گے تو اللہ فادر تو ہو نہیں سکتا. قرآن میں 4 ڈفرنٹ مقامات پہ آیا ہے کہ اللہ اسپرچوئل فادر بھی نہیں, اللہ فادر بھی نہیں ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بیسیکلی کسی کو بھی خدا کے لیول کے اوپر رکھ دینا, اٹ مینس کہ آپ نے اس کی برابری کر دی اللہ کے برابر. لہٰذا اگر کوئی ہندو بولتا ہے کہ لیٹس سے برہما, ان کا کوئی جو ہے وہ خدا ہے جو نظر نہیں آتا, اور ہی از دیئر, دیٹ شرک, irrespectively دیٹ شرک, کیونکہ آپ اللہ کے برابر کسی کو لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ الون کہ آپ کرشنا کو یا رام کو یا کسی اور کو بیچ میں لے, اٹس شرک. سیم از دا کیس. اچھا, ایون قرآن جو ہے وہ تو ایزرا کو بھی خدا کے برابر بنایا بیٹھا ہوا ہے, جو کہ جوز کا سپوزٹلی کیونکہ جوز کی کسی بھی اسکرپچر میں عزیر کا ذکر نہیں یہ ہے آج ایز کا ان جو اللہ. ریفرنس ہے صحیح نا, ہے, وہ چلے جائیں وہاں سے آپ لگاؤ کچھ نا بھی لیں, امت. لیکن وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان لوگ, اللہ لوگ بیسیکلی. اللہ جو ہے اللہ قرآن. یہ جو آیت کی بات ہو رہی تھی نا, جی مفتی صاحب, میں نے ہاں وہ بہت غور کام سے پہ آئے گا وہ معلوم نہیں. لیکن جیسے ہی آپ نے پہلی آیت بولی ہے نا, میں ہے کہ کس طرح سے ہو. کیا ایک مسلمان کو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے ملک کے اندر ہندو رہتے ہیں یا نان مسلم رہتے ہیں, تمہیں وہ جہاں بھی ملے تم اس کو مار دو, جب بھی تمہارا دل کرے, جب بھی تمہیں موقع ملتا ہے تم ان کے مندر گرا دو, مورتیاں توڑ دو. کیا ایسا قرآن کہتا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر کچھ چیزیں بالکل اصول, آئین اور کانسٹیٹیوشن اور بنیاد کے طور پر بیان کی گئی ہیں. اس کو آپ اس ویڈیو کو آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت غور کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھنا. جی مفتی صاحب, میں نے بہت غور آگے سے کرو, سنا, آگے کرو. لیکن جیسے ہی آپ نے پہلی آیت بولی ہے نا, میں نے ہنسنا شروع کر دیا. یہ دیکھیں ہاں سارے مل رک کے جاؤ, پڑھتے ہیں, میں ریوائنڈ کیا تھوڑا سا. Allah does ہاں not بس forbid you پرفیکٹ پرفیکٹ. from those who do not fight you because of your religion. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حد نہیں ہے. Let me say it again. یہ حدود اللہ میں نہیں آتا. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ آپ کو روکتا نہیں ہے ایسا کام کرنے سے. کیسا کام کرنے سے؟ کہ مشرکوں کے ساتھ, ان سب لوگوں کے ساتھ لڑائی نہ کرو. اللہ اسے روک نہیں رہا. تھنک اگین. واپس آتے ہیں, میں آپ کو اس کو اردو میں ترجمہ دکھا دیتا ہوں پہلے, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جا رہا ہے کمپلیٹلی. مفتی, جیسا کہ میں نے کہا, مکاری کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں. اللہ تمہیں نہیں روکتا, نہیں روکتا, کس چیز سے نہیں روکتا؟ ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو. تو اللہ بھلائی کرنے سے نہیں روک رہا. اس کا ریورسل لے لیں, اگر آپ بھلائی نہ کرو تو اللہ گناہ دے رہا نہیں, کیونکہ اللہ بھلائی کرنے سے نہیں روک رہا. اچھا, اس آیت کو جو ہمارے ارلی اسکالرز ہیں اسلامک, وہ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں, اگر ہم سمجھ تو ہمیں تبھی لگے گی, ورنہ تو ہمیں سمجھ نہیں لگ سکتی ہے. اچھا, اس آیت کا کانٹیکسٹ ایک آیت پیچھے سے چل رہا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ اور پیچھے سے چل رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ابن کثیر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں. جناب, انہوں نے دکھائی تھی سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 8. ہم چلتے ہیں آیت نمبر 7 سے. اس میں کیا بتا رہے ہیں ابن کثیر صاحب؟ یہ بتاتے ہیں
دوبارہ تاکید، محبت کی ممانعت، لو نہ کرنے کی، پیار نہ کرنے کی دوبارہ تاکید. دوبارہ پڑھتے ہیں، کفار سے محبت کی ممانعت کی دوبارہ تاکید، یعنی کہ سیکنڈ ٹائم تاکید کی اللہ میاں نے کفار سے محبت نہ کرنے کی. کافروں سے محبت رکھنے کی ممانعت یعنی کہ منع کرنا. اب اللہ میاں ارشاد کیا کر رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ بسا اوقات ممکن ہے کہ ابھی ابھی اللہ تم میں اور ان میں میل ملاپ کرا دے، فرقت کے بعد محبت، مودات اور الفت پیدا کر دے. کون سی چیز ہے جس پہ اللہ قادر نہ ہوا؟ اچھا، اب اصل میں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آیت ہے وہ کہاں پہ آتی ہے. اب جو اللہ نے اور محمد صاحب نے کہا وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں سے ہے کہ حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری 3 درخواستیں ہیں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں. یہ کب ہو رہا ہے؟ فتح مکہ کے بعد. آپ نے فرمایا کہو. اس نے کہا اول تو یہ مجھے اجازت دیجیے کہ جس طرح میں کفر کے زمانے میں مسلمانوں سے مسلسل جنگ کرتا رہا، اب اسلام کے زمانے میں کافروں سے برابر لڑائی جاری رکھوں. اس کو اپروو کس نے کیا ہے؟ محمد صاحب نے. آپ نے اسے منظور فرمایا. کافروں سے مسلسل لڑائی کرو. یہ وہ آیتیں ہیں جو ان صاحب نے دی ہیں. پھر کہا میرے لڑکے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے. آپ نے اسے بھی منظور فرمایا، اور یہ کلام پہلے گزر چکا ہے. اور میری بہترین عرب بچی ام حبیبہ کو اپنی زوجیت میں قبول فرمائیے. آپ نے یہ بھی منظور فرما لیا. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جن کفار نے تم سے مذہبی لڑائی نہیں کی، نہ تمہیں جلا وطن کیا، جیسے عورتیں اور کمزور لوگ وغیرہ، ان کے ساتھ سلوک و احسان اور عدل و انصاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. ہیں؟ میرا خیال تھا کہ کہیں گے اللہ و تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. نہیں، اللہ و تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. یہ آ گئی اب ہماری آیت نمبر 8. حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب نے اجازت دی کفار سے مسلسل لڑائی کرنے کے لیے وداؤٹ اینی کاز. ابھی ہم نے پڑھا. لیکن کس چیز سے اللہ نہیں روکتا؟ کہ اگر تم چاہو تو عورتیں اور کمزور لوگ وغیرہ جو رہ گئے ہیں پیچھے، جو تمہیں جلا وطن نہیں کیا، جن کو تم نے قتل نہیں کیا، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. نہیں روکتا. ساری مسلم میں ہے کہ حضرت اسما بنت ابو بکر کے پاس ان کی مشرک ماں آئی. یہ زمانے کا ذکر ہے. ہم ون سیکنڈ کن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ بڈھے لوگ، بوڑھے بزرگ لوگ، عورتیں لوگ، ٹھیک ہے، جو ابھی مشرک ہیں. نارمل لوگ نہیں. ان کو تو جلا وطن کر دیا آپ نے. جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح نامہ ہو چکا تھا. حضرت اسما خدمت نبی میں حاضر ہو کے مسئلہ پوچھتی ہے، میری ماں آئی ہوئی ہے اور اب تک وہ اس دین سے الگ ہیں، کیا مجھے جائز ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یعنی کہ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ، ان سے صلہ رحمی کرو. یہ مکہ سے گو اور وغیرہ وغیرہ، گھی پنیر وغیرہ تحفے میں لے کے آئی تھی. لیکن حضرت اسما نے اپنی مشرکہ ماں کو نہ تو اپنے گھر میں آنے دیا، نہ ہی تحفہ ہدیہ قبول کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کی اجازت پہ ہدیہ بھی لیا ہے اور اپنے ہاں ٹھہرایا بھی ہے، ٹھیک ہے، ماں کو. تو اس سے ہمیں ثابت کیا ہوتا ہے جناب؟ کہ یہ جو آیت انہوں نے دی ہے یہ کتنی مسئلے والی ہے. یہ امام قرطبی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ ونس اگین یہ تفسیر پوری نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ ایک آیت پیچھے. تو ہم ایک آیت پیچھے جاتے ہیں، 7ویں آیت کو دیکھتے ہیں. ہم وہی 7ویں آیت سے شروع ہوتے ہیں. آیت کہتی ہے اس آیت میں 3 مسئلے ہیں. مسئلہ نمبر 1، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں سے صلہ رحمی کی رخصت ہے جو مومنوں سے دشمنی نہیں رکھتے اور ان سے برسر پیکار نہیں رکھتے. ابن زید نے کہا یہ ابتدائے اسلام میں تھا، جب ایک دوسرے کو چھوڑنے اور قتال کے معاملے کو ترک کرنے کا حکم تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا. میاں جی، ڈسپشن کے عہدے پہ بہترین لیول پہ فائل شخص منسوخ آیات پریزنٹ کرتے ہو، جن آیات کو بعد میں آنے والی آیات نے منسوخ کر دیا ہے. قتادہ نے کہا اسے التوبہ کی آیت نمبر 5 نے منسوخ کیا ہے. جیسا کہ میں نے بہت ساری دفعہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 نے قرآن کی 72 آیتوں کو منسوخ کیا ہوا ہے. ان میں سے ایک کول کیا ہے. یہ حکم خاص علت کی بنا پر تھا اور وہ صلح تھی. جب فتح مکہ کے ساتھ صلح ختم ہو گئی تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. فتح مکہ کے ساتھ صلح ختم، یہ حکم بھی ختم، بائے بائے. یعنی کہ 5 منٹ بعد جو آیت انہوں نے پریزنٹ کی ہے ابن کثیر کے مطابق وہ بڈھی عورتوں اور بزرگوں اور ماؤں شاؤں لیول کے لوگوں کے لیے. قرطبی کے مطابق آیت منسوخ ہے، جنیرک پھر بھی نہیں. ادھر تو جنیرک نہیں ہے، ادھر تو ویسے ہی منسوخ ہے، اور صرف اس کی قرات و تلاوت باقی رہ گئی ہے. ایک کو یہ بھی کیا کہ فتح مکہ کے ساتھ صلح ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا.
اور صرف اس کی قرات و تلاوت ہی باقی رہ گئی ہے. دوسرا والا قول پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی کا کام دیا تھا. بعض مفسرین نے قول کیا ہے کہ اکثر علماء تعویل نے کہا ہے کہ یہ آیت محکم ہے. انہوں نے اس واقعے سے استدلال کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہیں. یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے ابھی ابن کثیر میں پڑھی. ٹھیک ہے, تو بڈھی عورتیں مائیں ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, اچھی بات ہے کہ آپ کر لیں. تو یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی تھی. یہاں پہ قول کیا ہے, یہ صرف اسماء بنت ابی بکر کے حق میں ہی نازل ہوئی تھی, اور کسی کے نہیں. اچھا, عامر بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دور جاہلیت میں پانی بیوی قتیلہ کو طلاق دی. یہی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ تھی. اوکے, whatever. اچھا, تو حضرت وہی بات ہو گئی, کچھ تحفے لے کے آئی تھی ان کی والدہ, حضرت اسماء نے قبول نہیں کیا تھا اور وغیرہ وغیرہ. تو آپ سے خدمت میں ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نازل فرما دیا. اس واقعہ کو دوسرے علماء نے بھی بیان کیا اور ابو طیوس نے بھی اپنی مسند سے نقل کیا. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر دو کیا, یعنی وہ افراد جو تم سے جنگ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے منع نہیں کرتا. ونس اگین منع نہیں کرتا. اگر آپ صلہ رحمی نہ کرو تو وہ بنو خزاعہ کے تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ ہی آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی کرے اور وقت مقررہ تک اسے پورا کرنے کا حکم دیا. وقت مقررہ کیا ہے؟ جب تک فتح مکہ نہیں ہے. اوکے, 3, اس سے مراد عدل نہیں, کیونکہ عدل تو قتال کرنے والے اور قتال نہ کرنے والے کے درمیان واجب ہے. یہ ابن عربی کا قول ہے. مسئلہ نمبر 3, قاضی ابو بکر. اب یہ والی کتاب جو ہے مفتی صاحب مانیں گے نہیں, لیکن دیکھیں ذرا یہ کیا کہتے ہیں. اس سے علماء نے استدلال کیا جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے کہ مسلمان بچے کا نفقہ کافر باپ پر واجب ہے. کہ اگر کافر باپ کافر ہے, بچے کو آپ کھینچنا ہیں, اس کو آپ کے قبضے میں ہے, اب اس کا نان نقفہ دینا ہے باپ نے, واجب ہے. یہ بڑی غلطی اور بھول ہے, کیونکہ کسی چیز کے بارے میں اذان اور کسی شے کے بارے میں نہیں کا نہ ہونا اس کے واجب ہونے پہ دلال نہیں. یہ اندازہ تجھے صرف احباب ادا کر سکتے ہیں. ہم بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل بن اسحاق رضی اللہ عنہ ایک دمی آیا جو جزیہ دیتا ہے. آپ نے اس کی تکریم کی تو اس کے بارے میں حاضرین نے اس کی گرفت کی, تو آپ نے اس آیت کو ان پہ تلاوت کیا. دمی آتا ہے, وہ تو جزیہ دے رہا ہے, اس کو تو آپ نے صحیح رکھنا ہی رکھنا ہے, اسے پیسے نہیں لینے ہیں. Anyhow, یہ تینوں مسئلے ہم نے پڑھ لیے. میں نے کسی چیز کو چھوڑا اس لیے نہیں کہ مفتی فضل ہمدرد جو ہے نا, وہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے دیکھو مسئلہ نمبر 2 نہیں پڑھا, مسئلہ نمبر 3 نہیں پڑھا. اس کو یہ کوئی ٹینشن نہ ہو. بائی دی وے, مفتی فضل ہمدرد میرے لفظوں کی پروننسیشن کے اوپر ریبٹل ویڈیو بنانے کی بجائے جو میں نے پڑھا ہے اس کے اوپر ریبٹل ویڈیو بنانا. تمہیں پروننسیشن پکڑنی بڑی آتی ہے. فضل ہمدرد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آگے چلانا ہے سال بھائی. نہیں, تو آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو آیت ہے بونگی مارنے والی, اس پہ ایڈم صاحب نے تفسیر کے ساتھ اس چیز کو بتایا ہے کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے, یعنی ایبروگیٹ ہو چکی ہے, اور وہ ہے سورہ توبہ کی 9:5 سے. اور دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسماء بنت مروان کے لیے تھی, خاص اسی کے لیے. تو یہ آیت پیش کر کے باقی سورہ توبہ کی ان آیتوں کو جھٹلا دینا یا اس کو کھا لینا, یہ خود ایک کیا کہتے ہیں اس کو, دھوکے بازی ہے, دھوکہ دڑی ہے. تو مومن حضرات جو ہے وہ اس طریقے سے دھوکہ دڑی کرتے.